نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض بہت زیادہ ہے، کوئی سبیل پیدا نہیں ہو رہی، کہیں سے راستہ نہیں بن پا رہا کہ قرض ادا کیا جائے۔ ناظرین، وسائل اختیار کرنے کے باوجود فکر لاحق ہے کہ قرضہ کہاں سے ادا کیا جائے، تو ہم ایک خوبصورت قرآنی عمل بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس عمل کرنے کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ قرضے کی ادائیگی کی سبیل غیب سے پیدا ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ وسائل بھی اختیار کرتے رہیں، فکر بھی کرتے رہیں، اپنے اخراجات کو بھی کم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قرض اتارنے کی صرف فکر لاحق ہو، پریشانی تو ہو مگر اپنے اخراجات کم نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر قرض نہیں اترے گا۔ قرض اتارنے کے لیے اپنے اخراجات کم کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآنی عمل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قرض اتار دیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص ضرورت کی وجہ سے کسی سے پیسے لیتا ہے اور وہ قرض اتارنے کی نیت بھی رکھتا ہے، فکر بھی کرتا ہے، پریشانی بھی اس کو لاحق ہوتی ہے، وسائل اختیار کرنے کے باوجود، اسباب اختیار کرنے کے باوجود، نیت کرنے کے باوجود وہ قرض نہ اتار سکا اپنی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے قرض اتاریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ قرض اتارنے کی نیت تھی، وسائل بھی اختیار کرتا رہا، اسباب بھی اختیار کرتا رہا، اس کے باوجود اپنی زندگی میں قرض نہ اتار سکا، اس کے ورثاء نے بھی قرض نہیں اتارا، نیت خالص تھی، بے بسی مجبوری کے عالم میں ساری زندگی کڑھتا رہا اور وہ غم زدہ رہا کہ میرا قرض اتر جائے، اس حال میں موت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی خود اس کی طرف سے قرض اتاریں گے۔ حقوق العباد کا معاملہ اگرچہ ہے مگر وہ اس کے لیے فکر بھی تو کر رہا تھا، اس کے لیے وہ پریشان بھی تو تھا۔ تو آپ بھی وسائل اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، نیت خالص رکھیں، دن رات کمائیں، اپنے اخراجات کو کم کریں، اس کے باوجود قرض نہیں اتر رہا تو یہ وظیفہ بھی کریں۔ آیت نمبر 26 سورہ آل عمران، آیت نمبر 26 سورہ آل عمران، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ 7 دفعہ اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کریں، اللہ ضرور اس قرآنی عمل کی برکت سے آپ کا قرض اتار دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی مقروض ہیں ان کے لیے وافر روزی کا انتظام فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔